اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو عرب کے ایک ویران علاقے میں چھوڑ دیا اور پھر واپس فلسطین چلے آئے۔ حضرت ہاجرہ مکہ کے ویران علاقے میں ہر روز اس جگہ کو دیکھ کر روتی رہتی جہاں ان کے شوہر حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ اس ویران علاقے میں ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو بہت یاد کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ مجھے میری بیوی بچے سے ملنے کی اجازت دے دے۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا لیکن بیوی بچے سے ملنے کی اجازت نہ ملی۔ ایک سال بعد اللہ نے مکہ جانے کی اجازت دے دی لیکن صرف بیوی بچے کو دیکھ کر واپس آنے کو کہا، رکنے کی اجازت نہ ملی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اونٹنی لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ تقریباً ایک مہینے کے سفر کے بعد مکہ کے اس ویران علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی بیوی بچے کو چھوڑا تھا۔ بیوی نے جیسے ہی اونٹنی پر بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ جلدی سے گھر کے اندر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف کھڑے کھڑے ملنے کی اجازت دی گئی ہے، اونٹنی سے اترنے کی تک اجازت نہیں ہے۔ شوہر کا یہ جواب سن کر حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہوئی لیکن پھر بھی خود کو سنبھالا اور دل ہی دل کہنے لگی کہ میں اپنے اللہ کی خاطر ہر پریشانی میں صبر کروں گی۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کی گود میں ان کا دودھ پیتا 1 سال کا بچہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا کہ مجھے میرا بچہ پکڑا دو، تو حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر کو بچہ پکڑا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو گود میں لیا اور حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 80 یا 90 سال ہو چکی تھی۔ 40 سالوں کی دعاؤں کے بعد یہ بچہ اس بوڑھے باپ کو ملا تھا اور ملتے ہی اس سے جدائی ہو گئی۔ جب اس بوڑھے باپ کو ملنے کی اجازت دی گئی تو وہ بھی سال میں ایک بار اور صرف کچھ ہی وقت کے لیے، اور پھر حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم آپ پھر سے اپنے شہر فلسطین واپس لوٹ جائے اور اپنے بیوی بچے کو اسی ویران علاقے میں اللہ کے سہارے چھوڑ جائے، اللہ ہی ان کی حفاظت کرے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جاتے وقت ان کی بیوی ہاجرہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، آپ خود محسوس کر کے دیکھیں کہ سال بھر یہ معصوم بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی اور جب شوہر آئے بھی تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، اونٹنی سے بھی نہ اترے اور کھڑے کھڑے ہی ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ اگر وہ نہ آتے تو شاید صبر ہو جاتا، لیکن آنے کے بعد پھر سے دل میں ایک آگ جل اٹھی، شوہر کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت ہاجرہ اس ویران علاقے میں کھڑی اپنے شوہر کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم فلسطین میں اور ان کی بیوی ہاجرہ اپنے بچے کے ساتھ اس ویران علاقے میں زندگی گزار رہی تھی۔ اسی طرح 7 سال گزر گئے اور حضرت اسماعیل پورے 7 سال کے ہو گئے۔ ان 7 سالوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر دوبارہ مکہ واپس آنے کی اجازت نہ ملی اور وہ دن رات اپنی بیوی بچے کو بہت یاد کرتے رہے۔ 7 سال کے بعد ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ یہ دیکھ حضرت ابراہیم اٹھے اور اگلی صبح 100 بکریاں یا 100 اونٹ اللہ کی خاطر قربان کر دیے۔ اگلی رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور اگلے دن 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بچے اسماعیل کی طرف ہے، کیونکہ مجھے دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے بچے اسماعیل سے ہے، اسی لیے شاید اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ یہ خواب دیکھ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار چھری لی اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چل دیے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر قریب 90 یا 95 سال کی ہو چکی تھی۔ دوستو، آپ تھوڑا سا اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے دیکھیں کہ 40 سال دعا مانگنے کے بعد ایک بچہ ملا اور پھر اس کے ساتھ رہنا بھی نصیب نہ ہوا۔
कई सालों की दुआओं के बाद उस बच्चे से मिलने की इजाजत मिली, लेकिन साथ में हुक्म दे दिया गया कि ऐ इब्राहिम, तुम अपने बच्चे से मिलना तो जरूर, लेकिन साथ में एक छुरी भी लेकर जाना और बच्चे से मिलकर उसे ज़िबह कर देना। ऊंटनी के हर कदम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में कैसे तीर चल रहे होंगे कि एक तरफ अपने दिल के टुकड़े और प्यारे से बच्चे से मिलने का शौक होगा, तो दूसरी तरफ ये ख्याल भी सता रहा होगा कि मैं तो अपने बच्चे को ज़िबह करने जा रहा हूँ। इधर हजरत इस्माइल हर रोज अपनी अम्मी हाजरा से पूछते कि अम्मी जान, मेरे अब्बा कौन हैं, वो कहाँ है और वो मुझसे कब मिलने आएंगे। हजरत हाजरा अपने प्यारे बच्चे को दिलासा देती होंगी कि बेटा परेशान ना हो, एक दिन तेरे अब्बा जरूर आएंगे और फिर हम सब मिलकर एक साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारेंगे। हजरत इब्राहिम 1 महीने का सफर करके अपनी बीवी हाजरा के पास मक्का पहुंचे। हजरत हाजरा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हजरत इस्माइल ने भी आज पहली बार अपने अब्बा को देखा था, इसीलिए उनकी भी खुशी का ठिकाना ना रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल को गले से लगाया और फिर बीवी से कहा कि मेरे बच्चे को तैयार कर दो, मैं आज उसे घुमाने ले जाऊंगा। ये सुनकर बीवी भी खुश हुई कि चलो आज पहली बार मेरा बच्चा अपने अब्बा के साथ घूमने जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बच्चे इस्माइल के लिए अल्लाह की तरफ से कुछ और फैसला हो चुका है कि जो बच्चा इन दोनों मियाँ बीवी की आंखों का तारा था, आज उसे ज़िबह करने का हुक्म दे दिया गया है। हजरत हाजरा ने जल्दी जल्दी अपने बच्चे इस्माइल को तैयार किया और फिर हजरत इब्राहिम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर मीना वादी की तरफ चल पड़े। हजरत इस्माइल बहुत खुश थे और हंसते खेलते दौड़ते हुए अपने अब्बा के साथ मीना वादी की तरफ जा रहे थे। हजरत इब्राहिम अपने बच्चे को हंसता खेलता देख कभी तो खुश होते और कभी आंखों में आंसू भर आते कि मैं तो अपने बच्चे को ज़िबह करने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, मीना वादी मक्का से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उछलते कूदते बहुत खुशी खुशी अपने अब्बा के साथ हंसी मजाक करते जा रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। शैतान को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इरादे के बारे में पहले ही खबर हो गई थी, इसीलिए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मीना वादी के करीब पहुंचे तो अचानक शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़ा हो गया और उनके बच्चे इस्माइल को बहकाने लगा कि ऐ लड़के, तुझे पता भी है कि तेरा बाप तुझे कहाँ लेकर जा रहा है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे प्यारे अब्बा मुझे घुमाने ले जा रहे हैं। तो शैतान ने कहा कि ऐ लड़के, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे अब्बा एक तेज धार छुरी लेकर तुम्हें ज़िबह करने के लिए ले जा रहे हैं। उसी वक्त अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा कि ऐ इब्राहिम, ये शैतान तुम्हारे बच्चे इस्माइल को बहकाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए तुम जमीन से 7 कंकड़ियां उठाओ और शैतान को मारो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकड़ियां ली और शैतान को मारी तो वो जमीन में धंस गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर आगे बढ़ने लगे। अभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक शैतान फिर से सामने आ गया और हजरत इस्माइल को बहकाने लगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर से 7 कंकड़ियां शैतान पर मारी तो वो जमीन में धंस गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से शैतान सामने आ गया और इन दोनों को रोकने की कोशिश करने लगा। तो हजरत इब्राहिम ने इस बार भी उसे 7 कंकड़ियां मारी और वो जमीन में धंस गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये अदा अल्लाह को इतना पसंद आई कि आज भी हज करने वाले लोग जब तक मीना वादी में शैतान के उन 3 जमरात को 7-7 कंकड़ियां ना मारे, तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होता। जब शैतान इन बाप बेटे की तरफ से मायूस हो गया तो वो एक औरत की शक्ल में आकर जल्दी से हजरत हाजरा के पास उनके घर पहुंचा और कहने लगा कि ऐ औरत हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे शोहर इब्राहिम तुम्हारे बच्चे को कहाँ लेकर गए हैं? तो बीबी हाजरा ने जवाब दिया कि हाँ, वो तो मेरे बच्चे इस्माइल को घुमाने ले गए हैं। इस पर शैतान ने कहा कि ऐ औरत, ऐसा नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे बच्चे इस्माइल को ज़िबह करने के लिए ले जा रहे हैं, इसीलिए जल्दी से जाओ और अपने बच्चे को बचाओ। बीबी हाजरा ने जैसे ही शैतान की ये बातें सुनी तो उनका दिल भी उछलकर मुंह को आ गया, क्योंकि उनका एक ही लौता एक बच्चा था
और वो उन्हें दिलो जान से प्यारा था, लेकिन अचानक बीबी हाजरा को ख्याल आया तो वो शैतान से कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रहमदिल इंसान जो कि अल्लाह की तरफ से एक नबी है, वो कैसे अपने मासूम बच्चे को ज़िबह कर सकता है। तो शैतान ने जवाब दिया कि ऐ औरत, अल्लाह ने तुम्हारे शोहर को हुक्म दिया है कि अपने बच्चे इस्माइल को मेरी खातिर ज़िबह कर दो। ये सुनकर बीबी हाजरा का दिल मजबूत हो गया और वो शैतान से कहने लगी कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं एक इस्माइल तो क्या, अगर अल्लाह ने मुझे 100 बेटे भी दिए होते तो मैं सबको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। बीबी हाजरा का ये जवाब सुनकर शैतान यहाँ से भी मायूस हो गया और फिर वो मीना वादी पहुंचा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बच्चे इस्माइल को लेकर मीना वादी में पहुंचे तो कहने लगे कि ऐ बेटा, मैं तुमसे एक बहुत अहम बात बयान करना चाहता हूँ। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान आप बताए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसी बात सुनकर दुनिया का कोई भी लड़का अपने बाप से लड़ जाता और कहने लगता कि अब्बा जान, आप एक ख्वाब की खातिर क्या मुझे ज़िबह कर दोगे? ये गलत है। लेकिन उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनहरे लफ्जों से लिखने वाला है। कुरआन ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस जवाब को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। जब हजरत इब्राहीम ने अपने बच्चे इस्माइल से कहा कि ऐ बेटा, मुझे अल्लाह की तरफ से ख्वाब में दिखाया गया है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ, तो ऐ मेरे बच्चे, तुम्हारी क्या राय है? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अब्बा जान, अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप देर ना करिए, बल्कि जल्दी से मुझे ज़िबह करके अल्लाह का हुक्म पूरा करिए। अपने बच्चे इस्माइल का ये जवाब सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे कि बेटा, तुम्हें पता भी है कि मैं क्या कह रहा हूँ? शायद तुम छोटे हो इसीलिए समझ नहीं पा रहे हो। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अब्बा जान, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ कि अगर आप मुझे ज़िबह कर दोगे तो मेरी मौत हो जाएगी और मुझे इस धोखेबाज दुनिया के बदले जन्नत मिलेगी। अब्बा जान, अगर आप मुझे ज़िबह कर दोगे तो मैं आपसे जुदा हो जाऊंगा, लेकिन आपके बदले मुझे अल्लाह मिलेगा और अल्लाह सबसे बेहतर है। ये कहते हुए अचानक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपनी अम्मी हजरत हाजरा की याद आ गई और आंसुओं के साथ अपने वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अब्बा जान, लेकिन हाँ, मुझे एक बात का गम जरूर है कि मेरी मौत से मेरी अम्मी को बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए अब्बा जान, आप एक एहसान करना कि मुझे ज़िबह करने के बाद मेरा जिस्म यही कहीं पत्थरों के नीचे दफन कर देना। मेरा कटा सर मेरी अम्मा के सामने ना लेकर जाना, वरना तो मुझे इस हालत में वो देख लेगी तो बहुत तड़पेगी। और ऐ अब्बा जान, आप मुझे ज़िबह करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी अम्मी को ले जाकर दे देना कि अगर उन्हें कभी मेरी याद आए तो वो मेरा कुर्ता देख लिया करेगी। अब्बा जान, आप अल्लाह के हुक्म में देर ना करें, आप मेरे हाथ पैर बांध दे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जिस वक्त आप मुझे ज़िबह करे तो मेरा हाथ पैर आपको लग कर तकलीफ ना हो। ऐ अब्बा जान, आप मुझे औंधे मुंह लिटाकर ज़िबह करना, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मेरा चेहरा आपके चेहरे की तरफ होगा और आप मेरी गर्दन पर छुरी फेरेंगे तो कहीं बेटे की मोहब्बत में आपके हाथ कांप ना जाए और अल्लाह का हुक्म ना टूट जाए। इसीलिए ऐ अब्बा जान, आप मेरा मुंह जमीन की तरफ कर देना और आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना ताकि अल्लाह के हुक्म में कोई कमी ना रहे। अपने बच्चे इस्माइल की ऐसी बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे और आगे बढ़कर अपने बच्चे इस्माइल को गले से लगा लिया, लेकिन फिर खड़े हो गए और रस्सी लेकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पैर बांधने लगे। दोस्तों, आप उस वक्त का नक्शा एक बार अपने दिमाग में खींच कर देखिए कि एक बूढ़ा बाप के जिसके जिस्म में जान तक ना बची हो, कमजोरी का ये आलम हो कि डंडा लेकर चलता हो और बुढ़ापे का एक ही सहारा अपना छोटा सा बच्चा जो कि 60 या 40 सालों की दुआओं के बाद मिला हो, तो वो बूढ़ा बाप कैसे अपने इस बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाएगा। लेकिन आज मीना की वादी में मंजर ही कुछ और था कि ये बूढ़ा बाप अपने कांपते हाथों से अपने इस बच्चे के हाथ पैर बांध रहा है, जैसे कि बकरे को ज़िबह करते वक्त उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल के हाथ पैर बांधे और उन्हें जमीन पर लिटा दिया। हाथ में वो तेज धार छुरी ली और अपने बच्चे इस्माइल की पीठ पर अपना घुटना रखकर
ان کے بال پکڑے اور چھری گردن پر رکھتے ہوئے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگے کہ اے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں میرے بچے اسماعیل کی محبت آپ سے زیادہ بیٹھ گئی ہے؟ تو اے اللہ، میں آپ کی محبت کے لیے ایک اسماعیل تو کیا، اگر آپ نے مجھے 100 اسماعیل بھی دیے ہوتے تو سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی۔ آسمان کے سارے فرشتے کبھی ایک ساتھ نہیں روئے ہیں، لیکن 2 موقع ایسے ہیں کہ جب آسمان کے فرشتوں کی بھی چیخیں نکل پڑی اور سب رو رو کر اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ پہلا موقع یہی تھا کہ جب اس بوڑھے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ کر اللہ سے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ تو یہ سن کر آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ اور دوسرا موقع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں کافروں نے پتھروں سے مارا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے بسی دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کی بھی چیخیں نکل پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کے کہنے پر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، اسی لیے جس وقت وہ چھری چلا رہے تھے تو پتہ نہیں کیوں وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کاٹ نہیں رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا کر اپنے بچے اسماعیل کی گردن کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چھری ہے یہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنے بچے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا، ایسے ہی لیٹے رہنا، میں چھری تیز کر کے لاتا ہوں۔ شاید چھری کی دھار میں کچھ کمی رہ گئی ہے، لیکن اللہ نے چھری کو حکم دے دیا تھا کہ اے چھری، کچھ بھی ہو جائے تجھے اسماعیل کی گردن پر نہیں چلنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور سامنے ایک پتھر کے پاس جا کر چھری تیز کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھری تیز کرتا دیکھ رہے تھے۔ پیارے دوستو، قربانی کے بکرے کے لیے علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جب بقرہ عید کے دن بکرے کو ذبح کرو تو اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو کہ کہیں چھری کو تیز ہوتا دیکھ بکرے کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہاں مینا کی وادی میں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ ایک بوڑھا باپ اپنے چھوٹے بچے کے سامنے اسے ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کر رہا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم نظروں کے ساتھ اپنے ابا کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ چھری تیز کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے اپنے بچے اسماعیل کے پاس آئے، آنکھوں پر پٹی باندھی اور پیٹھ پر پیر رکھ کر گردن کاٹنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پتہ نہیں آج چھری کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد پھر بھی حضرت اسماعیل کی گردن نہ کٹی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے اٹھے اور پتھر پر چھری تیز کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا 3 بار ہوا کہ چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر چھری تیز کرنے لگے تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جنت سے ایک بھیڑ لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پر اسے لٹا دو، کیونکہ میرے پیارے ابراہیم نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میری خاطر اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر کے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوتھی بار چھری تیز کر کے اپنے بچے اسماعیل کے پاس آئے، آنکھوں پر پٹی باندھی، پیٹھ پر پیر رکھا اور سر کے بال پکڑ کر گردن پر چھری رکھ دی اور پھر چلانے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک چھری گردن پر چلنے لگی اور ہاتھوں میں خون لگنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور خیال آنے لگا کہ میرے بچے اسماعیل کی گردن کٹ گئی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نہ روکی اور برابر گردن کاٹتے رہے۔ جب یقین ہو گیا کہ اب گردن پوری طرح کٹ چکی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹے، آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ یہ بوڑھا باپ اسی جگہ بیٹھ کر رونے لگا، آنکھوں سے پٹی ہٹانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے بچے کو خون میں تڑپتا کیسے دیکھیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے بچے اسماعیل کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں اور سامنے ایک ذبح کیا ہوا بھیڑ پڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے۔ ابھی حضرت ابراہیم جبرائیل علیہ السلام سے کچھ پوچھتے کہ اچانک چاروں طرف سے ایک آواز گونجنے لگی
اور اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکار کر کہا، اے ابراہیم، حقیقت میں تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ شام کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر گھر واپس لوٹے تو بی بی ہاجرہ نے دوڑ کر اپنے بچے اسماعیل کو گلے سے لگا لیا اور پھر اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کے بارے میں بتایا کہ جو حضرت ہاجرہ کے پاس ایک عورت کی شکل میں آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے ہاجرہ، تمہارے شوہر اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کرنے مینا وادی کی طرف لے کر چلے گئے ہیں، تو اے میرے شوہر، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو سب کچھ بتا دیا اور فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ کا ہی حکم تھا اور میں نے اللہ ہی کے حکم پر یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو قربان کر دوں گا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دن اپنے بیوی بچے کے ساتھ مکہ کے اسی علاقے میں رکے۔ اس وقت تک مکہ کے علاقے میں ایک دوسرے قبیلے والے بھی آ کر رہنے لگے تھے۔ اس قبیلے کا نام بنی جرہم تھا اور آس پاس ان کی ایک اچھی آبادی بن گئی تھی، کیونکہ زمزم کے کنویں کی وجہ سے اس جگہ پانی آسانی سے مل جاتا تھا اور عرب کے دوسرے علاقوں میں پانی ملنا بہت مشکل بات تھی۔ اسی لیے یہ قبیلے والے حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر اسی جگہ آباد ہو گئے اور زمزم کے پانی پر زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کے ساتھ کچھ دن اسی علاقے میں رکے اور پھر اللہ کے حکم پر پھر سے فلسطین واپس لوٹ گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ فلسطین ہی میں رہا کرتی تھی۔ کئی دنوں کا سفر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین شہر پہنچے۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، بیوی بچے سے جدائی کا غم بہت تھا۔ زمانہ گزرتا گیا، اسی طرح کئی سال گزر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیوی بچے کی بہت یاد آتی، لیکن اللہ کی طرف سے جانے کا حکم نہیں تھا۔ ادھر مکہ میں ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت ہاجرہ کی ایک روز اچانک وفات ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ امی کی وفات پر وہ بہت زیادہ روئے، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم تو فلسطین میں رہتے تھے، بس ایک امی بی بی ہاجرہ ہی اس بچے کا سہارا تھی، نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن، اور اب تو امی بھی ساتھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے اس ویران علاقے میں اکیلے ہی بچے۔ امی کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہتے اور ہر وقت آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ وہ اس علاقے میں تنہا تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فلسطین چلا جاؤں گا، لیکن آس پاس کے محلے والوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین جانے سے روک لیا، کیونکہ یہ لوگ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آخر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 18 سال ہوئی اور محلے والوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اکثر خاموش اور بہت پریشان رہتے ہیں، تو ان لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح محلے کی ہی ایک لڑکی سے کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیوی بچے کی بہت یاد ستاتی۔ انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کی وفات ہو چکی ہے۔ کئی سالوں کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی تو وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ شہر کی طرف چل دیے۔ جب مکہ پہنچے تو جلدی سے اسی جھوپڑی کی طرف اپنی اونٹنی کو موڑ دیا کہ جہاں کئی سال پہلے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر فلسطین واپس لوٹ گئے تھے۔ لیکن جب اس جھوپڑی کے پاس پہنچے اور بیوی ہاجرہ کو آواز دی تو اندر خاموشی ہی خاموشی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دل ہی دل میں خوش تھے کہ آج میں اتنے سالوں کے بعد اپنی بیوی ہاجرہ سے ملوں گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہاں تو صرف جدائیاں ہی جدائیاں ہے۔ بہت دیر بعد جھوپڑی کے اندر سے ایک لڑکی نکلی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس لڑکی نے پوچھا کہ اے بابا، آپ کون ہو اور کس سے ملنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دے کر پوچھا کہ اے بیٹی، تم کون ہو اور اس جھوپڑی میں تم تو نہیں رہا کرتی تھی؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں اسماعیل کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ میرے بیٹے اسماعیل نے نکاح کر لیا، لیکن اگلے ہی پل سوال کیا کہ اس گھر میں ہاجرہ نام کی ایک عورت رہا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا کہ ان کی تو آج سے کچھ سال پہلے ہی وفات ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن خود کو سنبھالا اور اس لڑکی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں تمہارے شوہر اسماعیل کا والد حضرت ابراہیم ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، بلکہ جنگل شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پانی پلایا اور پوچھنے پر آس پاس محلے والوں کے حالات بتائے۔ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ میں زیادہ دیر رکنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے اپنے بیٹے سے ملے بغیر ہی واپس فلسطین لوٹ گئے۔ بیوی کی وفات کا غم اتنا زیادہ تھا کہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کی بیوی سے پوچھا کہ بیٹی تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ گھر کے حالات بہت خراب ہے، کھانے پینے کی بہت تنگی رہتی ہے، ہم دونوں میاں بیوی بہت پریشانی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ اے بیٹی، جب تمہارے شوہر اسماعیل آئے تو ان سے کہہ دینا ایک بوڑھے آدمی نے انہیں پیغام دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر فلسطین شہر لوٹ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سمجھ نہ پائی کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوکھٹ بدل دینے والی بات کیوں کہی اور اس سے ان کی کیا مراد ہے۔ جب شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو بیوی نے انہیں پانی پیش کیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بتایا کہ آج ایک بہت بڑے آدمی آئے تھے اور وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اسی لیے وہ جلدی سے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں ہے۔ تو بیوی نے جواب دیا کہ وہ تھوڑی دیر ہی رکے، میں نے انہیں پانی دیا اور پھر وہ چلے گئے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ میں اپنے والد سے مل بھی نہ پایا اور وہ واپس چلے گئے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے اور جانتے تھے کہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، تو شاید اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اسی لیے وہ اتنی جلدی واپس لوٹ چلے گئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں پتا بھی ہے وہ کون تھے؟ بیوی نے جواب دیا کہ مجھے تو نہیں پتا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ سن کر بیوی بھی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے تو اس بارے میں بالکل بھی خبر نہ ہوئی اور نہ ہی انہوں نے خود بھی اپنی زبان سے اس بارے میں کچھ بتایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، تو بیوی نے انہیں ساری باتیں بتائی کہ وہ گھر کے حالات پوچھ رہے تھے کہ ہم دونوں میاں بیوی کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ ہم دونوں بہت ہی تنگ حالی اور پریشانی میں رہتے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اکثر فاقے پر راتیں گزرتی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے آس پاس محلے والوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں سب کے بارے میں بتا دیا، لیکن اے میرے شوہر، مجھے ان کی ایک بات بہت عجیب لگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ جاتے جاتے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تمہارے شوہر اسماعیل آئے تو ان سے کہہ دینا کہ وہ بوڑھے بابا کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ تو اے میرے شوہر، یہ تمہارے والد گھر کی چوکھٹ بدلنے سے کیا مراد لے رہے تھے؟ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اور بیوی سے کہنے لگے کہ اے عورت، چوکھٹ بدلنے سے میرے والد کی مراد تمہیں طلاق دینا ہے۔ وہ حکم دے کر گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے ان کے سامنے اپنی تنگحالی سنانا شروع کر دی اور یہ بتایا کہ ہم میاں بیوی بہت تنگی اور پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں، بلکہ تمہیں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اے میری بیوی، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، لیکن والد کے حکم پر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر سے وہ تنہائی کی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ دنوں بعد پھر سے محلے والوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تنہا دیکھ کر ان کی شادی محلے کی ایک دوسری لڑکی سے کر دی اور پھر وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
फिर से एक दिन अल्लाह की इजाजत पर अपने बच्चे इस्माइल से मिलने फिलिस्तीन से मक्का आए। 1 महीने के सफर के बाद वो मक्का पहुंचे और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस झोपड़ी के पास गए तो बाहर से आवाज लगाई तो उस दिन भी उनके लड़के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे, बल्कि शिकार करने जंगल गए हुए थे। आवाज सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी घर से बाहर निकली। सामने एक बूढ़े आदमी को देखा तो जल्दी से पानी लाकर पेश किया और बैठने की जगह का इंतजाम किया। इस दूसरी बीवी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत अच्छी तरह खातिरदारी की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस नेक लड़की से भी वही सवाल किए कि तुम दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी कैसे कटती है। तो इस नेक बीवी ने जवाब दिया कि अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों बहुत सुकून से रहते हैं और हमें जो भी खाने को नसीब हो जाता है उसी पर अल्लाह का शुक्र करके गुजारा करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दूसरी लड़की का जवाब बहुत पसंद आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत देर तक अपने लड़के हजरत इस्माइल का इंतजार किया, लेकिन वो जंगल से वापस ना आए। तो अल्लाह के हुक्म पर फिर से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिले बगैर वापस फिलिस्तीन लौट गए। जाते जाते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस दूसरी बीवी से कहा कि ऐ बेटी, जब तुम्हारे शोहर आए तो उनसे कह देना कि एक बूढ़े आदमी आए थे और कह रहे थे कि अपने घर की चौखट की हिफाजत करना और उसका ख्याल रखना। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए और रात के वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जंगल से वापस लौटे तो बीवी ने उन्हें वो सारी बातें बताई और कहा कि वो बूढ़े आदमी आए थे और कह रहे थे कि ऐ बेटी, अपने शोहर से कह देना कि वो अपने घर की चौखट को संभाल कर रखे और उसकी हिफाजत करे। ये कहकर बीवी ने शोहर से पूछा कि आखिर वो चौखट से क्या मुराद ले रहे थे। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब